پاکستان ریلویز کی گرتی ہوئی جو ساکھ ہے اور ان کی جو معاشی صورتحال ہے جو بالکل ہی تباہ ہو چکی ہے. اور ریلویز جو ایک وقت میں ایک ایسا ادارہ تھا جسے پرائڈ آف پاکستان کہا جا سکتا تھا, بلکہ پاکستان ریلویز وہ تھا جس کو پرائڈ آف ایشیا کہا جاتا تھا 1950s میں. اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ شاید ریلویز کی طرف کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اس سے سفر کرنا تو دور کی بات ہے, اس کو استعمال کرنا تو دور کی بات ہے. ریلویز کا ایکچوئل حال کیا ہے, واچ ناؤ. ریلوے کی زبوں حالی کے قصے سننے والے عوام کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی کہ جائیداد اور آمدنی کے لحاظ سے پاکستان ریلویز کا شمار ملک کے امیر ترین اداروں میں ہوتا ہے. ملک بھر میں 1.5 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی کے مالک اس ادارے کی سہولیات ہر سال 8.5 کروڑ مسافر استعمال کر رہے ہیں. صارفین کی اتنی بڑی تعداد کے باوجود یہ ادارہ سالانہ 16 ارب روپے تک کا خسارہ برداشت کر رہا ہے. ریلوے کی آمدنی کا 50% حصہ مسافروں کے کرایوں سے جبکہ 31% حصہ کارگو سروس سے حاصل ہوتا ہے, جبکہ مال برداری کے لیے صرف 40 گاڑیاں مگر عملہ 12,000 کا ہے. چند برس قبل تک ٹرانسپورٹیشن کے لیے ریلوے پر سفر اور مال برداری کی شرح 86% تھی جو آج صرف 12% رہ گئی ہے. ریلوے میں سفر کرنے والے ہزاروں مسافر بھی اس ادارے کی کارکردگی سے مطمئن نظر نہیں آتے. پاکستان ریلوے کے پاس موجود 39,000 ایکڑ سرپلس زمین میں سے 20,357 ایکڑ غیر استعمال شدہ ہے. وابٹا کے ذمے 7 کروڑ 80 لاکھ روپے ہیں. ٹیکسلا میں محکمہ تعلیم پنجاب نے 1 روپیہ فی مربع فٹ کے حساب سے ریلوے سے زمین لیز پر لے رکھی ہے, مگر 60,80,000 روپے کی واجب الادا رقم کے ساتھ نادہندہ ہے. پاکستان ریلوے حکومتی اداروں سے زرعی زمین, دکانوں, کھوکھوں, پارکنگ سٹینڈز اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں پر واجب 1 ارب روپے اور سرکاری اور نجی اداروں سے 38 کروڑ سے زائد کی رقم وصول کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. جولائی 2007 سے فروری 2009 کے دوران ریلوے کے 32 کروڑ 90 لاکھ روپے مالیت کے مختلف آلات اور میٹیریل چرا لیا گیا. 8 ارب روپے کے فاضل پرزاجات ریلوے کے پاس پڑے گرد سمیٹ رہے ہیں. دوسری جانب 34 کروڑ روپے مالیت کا ریلوے ٹریک کا سکریپ عرصہ دراز سے رائے وینڈ اور سکھر کے ڈپو میں بیکار پڑا ہے. جی آپ دیکھ رہے تھے ریلوے کے اوپر ایک خصوصی رپورٹ ہماری, یہ ہمارے نیوز ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ تھی. میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق ایک سال میں پاکستان ریلوے میں تقریباً 4 ارب روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. ریلوے کو پچھلے 3 سال میں 56 ارب روپے کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے. پچھلے 3 سال میں 56 ارب روپے کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے. 2011 میں ریلوے کو 755 ملین روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ریلوے نے سکریپ کم قیمت پر فروخت کیا اور ٹینڈرز کا عمل بھی شفاف نہیں تھا. پھر وفاقی وزیر مملکت ریلوے نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے خود اعتراف کیا کہ ریلوے کی 4,231 ایکڑ زمین پر غیر قانونی طور پہ مختلف لوگ قابض ہیں, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ریلوے نے اپنی زمین کو لیز نہ دے کر اپنے آپ کو 480 ملین روپے سے محروم کر رکھا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ موازنہ کریں تو بھارت نے 12 ارب ڈالر کا ریلوے بجٹ پیش کیا ہے اور 68 نئی ٹرینیں چلائی جائیں گی ان کے مطابق اس سال, اور بھارتی ریلوے اسی سال تقریباً 1300 کلومیٹر نئی ریلوے لائنیں مکمل کرے گا. اور پاکستان ریلویز کے پاس کل 529 لوکوموٹیوز تھے جن میں سے 2008-2009 تک صرف 350 کام کر رہے تھے اور جو 2011 میں سکڑ کے صرف 50 رہ گئے ہیں. 63 سال پہلے انگریز پاکستان میں 12,600 کلومیٹر ریلوے ٹریک چھوڑ کے چلا گیا تھا اور جو اب تقریباً صرف 8,000 کلومیٹر رہ گیا ہے. اور حالت یہ ہے کہ ہم اس میں اضافہ کیا, ہم تو اس میں کمی کر چکے ہیں اور باقی جو ہے اس کو ہم مینٹین نہیں کر رہے. پروگرام کے دوران آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ایک بڑا بھاری گھپلا ہوا ہے پاکستان ریلویز کے اندر. کرپشن کی ایک بدترین مثال کہ جہاں تقریباً 1 ارب 59 کروڑ یعنی 59 کروڑ جو ہے وہ گھپلا ہوا ہے لوکوموٹیوز کی مد میں,
اور وہ وہاں پہ نہیں لگا یا اس کا بہت کم حصہ لگا ہے، اور وہ کیا ہو رہا ہے وہ تو میں آپ کو پروگرام کے دوران بتاؤں گا۔ اس وقت لاہور میں مجھے جوائن کیا ہے حافظ سلمان بٹ نے، جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما ہیں۔ اسلام آباد ہمیں اپنی گھر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شیخ رشید احمد، عوامی مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، پہلے وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں ریلویز کے۔ شیخ رشید احمد صاحب، آپ سے شروع ہوتے ہیں کہ یہ ریلویز کے ساتھ ہو کیا رہا ہے پچھلے 2-3 سال میں بتدریج جو اس کو اتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے؟ مجھے تو شک ہے یہ کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا بھی ہے۔ تباہ تو ہم ہو رہے ہیں لیکن سارا اسٹریٹجیکل ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ بھی تباہ ہو رہا ہے۔ یہ سارے لوگ عوام کی بات تو کر کے سارے چینلوں پہ آ رہے ہیں، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری جو آرمی موومنٹ ہے اس کا کیا بنے گا اگر خدا نخواستہ کوئی برا وقت آ گیا، کوئی پاکستان پہ ایسا مسئلہ آیا کہ آج یہ دھکا سٹارٹ ہے، دنیا 300 سے 400 کلومیٹر پہ ہے، یہ 35 سے 25 کلومیٹر پر آ گئی ہے۔ اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو انجنز کی مرمت کے پیسے دیے تھے انہوں نے کھا پی لیے ہیں، اور جو نئے ملے ہیں انہیں یا ملیں گے وہ بھی مجھے شک ہے کیسے ملیں گے، کیونکہ کوئی مال گاڑی تو چل نہیں رہی۔ ہمارے دور میں 25 مال گاڑیاں تھی، اچھی تھی بری تھی، چل رہی تھی۔ جب آمدنی نہیں ہوگی تو یہ 2.2 بلین روپیز ان کو تنخواہوں کا مفت گھر بیٹھے دینا ہے۔ تمام کیریج فیکٹریاں، تمام انجن فیکٹریاں، تمام ان کے لوکوموٹیو فیکٹریاں بیکار بیٹھی ہیں، وہ گھاس کاٹ رہی ہیں وہاں پہ ان کی لیبر، کوئی کام نہیں ہے کسی کے پاس۔ اور پولیس جو ہے 7-8 ہزار پہلی فرصت میں تو آپ ان کو گھروں میں بھیجیں نا، جب انجن چل ہی نہیں رہا تو یہ 1-1.5 بلین کی تنخواہ پولیس میں، یہ جائیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، یہ لاہور جائیں، یہ کراچی جائیں، جس صوبے میں ہیں یہ اس صوبے کو یہ پولیس دے دی جائے۔ اور ٹکٹنگ میں جعلی ٹکٹنگ جو ہے یہ تو معمول ہے، لیکن اس سے زیادہ جو جعلی 2 نمبر کا ڈیزل ڈالتے ہیں یہ انجن میں، جنہوں نے انجنوں کو تباہ کیا۔ ریسنٹلی آپ ایک بہت بڑے گھپلے کو بتائیں گے، میں بھی ایک چھوٹا سا گھپلا بتانا چاہتا ہوں کہ 23,000 یورو کا انہوں نے کمپریسر جو ہے وہ 23,000 کا ٹوٹل آتا ہے یورو کا، انہوں نے اس کا سیفٹی وال بھی 23,000 کا لیا ہے، اور اس کا ایک اور کولنگ سسٹم بھی 23,000 کا لیا ہے، اور کمپریسر بھی 23,000 یورو کا لیا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں 98% غریب کی سواری کو۔ اور حالت یہ آ گئی ہے کہ میں تو بہت شدت سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ سارے چینل چیخ کے جو ہے انہوں نے چیخ رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ قومی ایسٹ ہے، اس کو بچائیں، اس کا باہمی رابطہ ہے، صوبائی رابطہ ہے، اس کو بحال کیا جائے۔ لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ یہ 500 لوکوموٹیو جو خراب ہوئے ہیں 3 سالوں میں، ابھی ان کا ایک ہی فوری حل ہے کہ ان کو 150-200 میں سے پرزے نکال کے 150-200 تو چلائیں، 150-200 لوکوموٹیو چلائیں، ٹرین چل پڑے گی۔ 150-200 انجنوں کو پرزے نکال کے 150-200 میں ڈال لیں، اور ان کو 200 میں سے 200 انجن بنا لیں جی، چلیں 500 میں سے 150 بنا لیں، 80% آپ ڈمپ کر دیں، ان کے پرزے نکال کے 150 انجن چلائیں۔ لیکن چلائے گا کون، کرے گا کون؟ وہاں بن نہیں رہی، وہاں سیاست ہو رہی ہے، وہاں کمیشن مافیا ہے، وہاں چوروں نے ڈیرا ڈال لیا ہے، اور کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کا بل آخر کیا بنے گا، نہ کسی کو یہ احساس ہے کہ لوگ مر رہے ہیں۔ جس نے مانسیرا جانا ہے، بٹگرام، اگی، 8 مقام، وہ بیچارے بچوں عورتوں سمیت بسوں میں بیٹھی ہیں، نہ ہماری بسوں میں لیٹرین ہے۔ تباہ، اس کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے جی۔ جس طرح انڈیا پاکستان میں بھی بجٹ ریلوے کا علیحدہ ہوتا تھا، یہ ظلم کیا ہے انہوں نے، بجٹ میں ایک کر دیا۔ انڈیا نے 18 گنا اپنے ریلوے میں اضافہ کیا ہے، پاکستان نے میرا نہیں خیال کہ 12۔ خود ریلوے جو مرتی تھی ہمارے دور میں پاس لینے کے لیے، ریلوے کا عملہ لڑتا تھا کہ ہمیں پاس نہیں ملے، آج خود ریلوے کا کوئی عملہ ریلوے میں سفر نہیں کر رہا۔ پرائیویٹ ٹرینوں کو اجازت دے دی جائے، یہاں پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکے گی، لیکن پرائیویٹ ٹرین جو لوگ لائیں ان سے پٹڑی کا، ریل کا، سگنل کا، اسٹیشن کا معمولی معاوضہ لیا جائے، وہاں بدماشی نہ دکھائی جائے، وہاں اللہ تللے نہ کیے جائیں، اور ریلوے کو کھڑا کریں۔ ورنہ یہ 1 لاکھ آدمی 83,000 جو ہیں وہ ریلوے کے ملازم ہیں، 7,000 پولیس ہے، تقریباً 7-7,500، یہ سارے گھر بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ 1 لاکھ آدمی ان کو کام پہ لگائیں، اور ان کو کام پہ لگانے کے لیے لیکن اس پہ میں آتا ہوں شیخ رشید صاحب، اور میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کی تنخواہیں ان کا تو قصور نہیں ہے، یہ تو حکمرانوں کا قصور ہے کہ جو اپنی ان ایفیشنسی سے، اپنی کرپشن سے ان کے کام نہیں ان کو کرنے دے رہے۔ وہ تو کام کرنا چاہتے ہیں، بٹ آل آف دیٹ آفٹر اے بریک، ٹیک اے ویری کوئک بریک۔
میرے پاس ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ آیا ہے، سیکرٹ تو نہیں ہے بٹ ریلوے کا اپنا انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے جو میرے پاس آیا ہے، جس کے مطابق 1,56,38,00,000 روپے کے پرزہ جات خریدے گئے ان انجنز کی ریپیئر کے لیے، لوکوموٹیوز کی ریپیئر کے لیے، جن میں سے بہت کم لگے اور ایسے پرزہ جات بھی امپورٹ ہوئے جن کی ریلویز کو ضرورت ہی نہیں تھی. یہ بھی انوینٹریز میرے پاس ہیں. تو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ حالت کیا ہوئی ہے. 529 جو لوکوموٹیوز تھے اس وقت میجورٹی کراچی میں کہاں پہ کھڑے ہیں اور کس حال میں کھڑے ہیں. یو کین سی اٹ فار یور سیلف. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بالکل خستہ حال میں ہے، بیکار ہیں، کسی کے استعمال میں نہیں ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر 2 نمبر ڈیزل استعمال کیا گیا جس کے اوپر پتہ نہیں نہ جانے کتنا پیسہ کھا لیا گیا. اور اس کے بعد ان کے غلط پرزہ جات جو ہیں وہ منگائے گئے جو کسی کے کام کے نہیں تھے. دراصل وہ ساری 1,56,38,00,000 روپے کی رقم جو تھی وہ کھائی جانی تھی اور اس کے لیے اضافی رقم کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. جو کمیشن جب اب تک اپنی سفارشات مرتب کرے گا اور وہ آئیں گی تو وہ اس میں 7-8 ماہ لگ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ریلوے مزید اربوں روپے کے خسارے میں چلا جائے گا. حافظ سلمان بٹ صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے ریلویز کے ساتھ؟ مبشر بھائی، اس میں دیکھیے تھالی لوہے کی اگر ہو نا، اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو اس میں 1 چھید ہو جائے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں تو اس کو بند کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اتنے چھید ہو جائیں کہ وہ ایک چھاننی کی طرح بن جائے تو اس کو پھر ریپلیس کرنا پڑتا ہے. ریلوے کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کرپشن جو ہے، ریلوے جیسے آپ نے شروع میں کہا ایک پرائم ادارہ تھا، اسی طرح یہاں کرپشن بھی یعنی لیڈنگ رول میں ہے. پوری پاکستان میں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ سیکھنے والے یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں اور جا کر کرپشن کے جو ہے نا وہ ریکارڈ توڑتے ہیں. کوئی ایک کام ریلوے کا ایسا نہیں ہے. ابھی آپ تو بہت تھوڑی چیزیں بات، اس کو آپ 100 سے ضرب دیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پچھلے چیئرمین خلجی کے خلاف پرچہ درج ہوا، اس کو گرفتار کوئی نہیں کرتا. اس نے 80 کروڑ روپے کے سگنلنگ سسٹم وہ منگوایا ہے کہ جو پاکستان ریلوے پر اگلے 100 سال میں کبھی کام نہیں آئے گا. بوسیدہ پرانا نظام اس نے منگوا لیا جو ڈبوں میں پیک ابھی تک کراچی میں پڑا ہوا. 80 کروڑ روپے کا وہ منگوا لیا، وہ پڑا ہوا امپورٹ کر لیا. آپ یہ بھی بات کر رہے تھے انجنوں کی، 160 ارب کروڑ یعنی 1 ارب 60 کروڑ کے قریب جو انجن کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ چائنیز انجن تھے 60 جن کو ریپیئر کے لیے حکومت نے پیسے دیے. ریپیئر کرنے کے بجائے سب سٹینڈرڈ پرزے منگوائے ہیں اس میں اور وہ پرزے ڈال دیے ہیں. اور ان پرزوں کے اندر کیا یہ صحیح ہے حافظ سلمان بٹ صاحب کہ چائنیز لوکوموٹیوز جو ہیں ان کے اندر غلط پرزہ ڈال کے اس لیے ان کو خراب کیا گیا کیونکہ یہ مجھے پتا چلا ہے کہ اسفندیار ولی صاحب کی امریکہ سے قربت کی وجہ سے انہوں نے جنرل الیکٹرک کمپنی کو ان لوکوموٹیوز کا آرڈر دینا تھا جو ریلویز نہیں لے رہی تھی. میں فوکس تو ان کو نہیں کرتا اسفندیار ولی کو، لیکن یہ ہے یعنی چائنا، جاپان اور امریکہ، ان کی ہٹاچی اور یہ کمپنیوں کا تو مجھے پتا ہے. چائنا چونکہ پچھلے دور میں آنا شروع ہوا ہے تو وہ کون لوگ ہیں یہ مجھے اس کا زیادہ اندازہ نہیں ہے. لیکن یہ سارے لوگ ہمارے افسروں کو اور وزیروں کو پیسے دیتے ہیں، کمیشن دیتے ہیں. اب بھی آپ دیکھیے کہ جتنا یہ کیوں 11 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں، ان کو پیسے 11 سال میں نہیں ملنے. ریلوے PC1 بنا کر نہیں دے رہا اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ پوچھے بغیر پیسے ہمیں دے دو. افسر جو ہیں اور وزیر صاحب جو کہتے ہیں وہ PC1 ہم بنا کر نہیں دے گے کہ کہاں خرچ کرنے ہیں. PC1 یہ نا کہ یہ ہماری ضروریات ہیں. وہ کہتے ہیں پیسے ہمیں دے دو، ہم خود خرچ کر لیں گے. یہ کمیشن اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ 150 انجن آ جائے، کوئی ڈبے آ جائیں اور اس میں سے کمیشن یہ کروڑوں روپے کا کھا جائے افسر. 1,56,38,00,000 روپے کا سوال ہے. 529 لوکوموٹیوز میں سے صرف 50 جو ہیں فنکشنل رہ گئے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب، باقی لوکوموٹیوز کیوں کھڑے ہیں جن کی ریپیئرنگ کے لیے اتنی خطیر رقم لی گئی تھی؟ وہ کہیں خرچ ہو گئی ہے یا کوئی کھا گیا؟ دیکھیں، خلجی صاحب نے واقعی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے اس وقت دیکھیں کوئی 16,500 فریٹ ویگنیں کھڑی ہیں اور لوگوں نے ان کو مال گوڈان بنا لیا ہے. اور کوئی 1500 ویگنوں میں سے، پیسنجر ویگنوں میں سے جس دن بے نظیر شہید ہوئی 301 جل گئی، 200 سے زائد. کوئی ملتان کے DS سے پوچھنے والا نہیں کہ یہ ریلوے جو سندھ جا رہی تھی جل رہی تھی، ملتان میں ٹرینوں کو کیوں نہیں روکا؟ جو 50 انجن جل گئے، 60-70 ریلوے اسٹیشن جل گئے، یہ کیوں جلے؟ یہ انہوں نے جان بوجھ کر جلوائے. ان کو پتا تھا کہ سندھ میں آگ لگی ہوئی ہے، پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ ملتان میں ٹرینوں کو روکتے، خانے وال میں روکتے، انہوں نے نہیں روکا. اور بالکل انہوں نے ٹھیک بات کہی ہے کہ PC1 3 سال تک انہوں نے نہیں بنایا. ظلم خدا کا، جو محکمہ PC1 نہیں بنا رہا
اور ان کو 6 ارب روپیہ کوئی بینک کیوں دے گا جی؟ فریٹ ویگن تو چل ہی نہیں رہی. پہلے پاکستان کے بینکوں نے تجربہ کیا, یلو کیپ میں 20 ارب روپیہ ڈوب گیا, 8 ارب حبیب بینک کا, 8 ارب یونائٹڈ بینک کا اور 4 ارب نیشنل بینک کا, 20 ارب روپیہ ڈوب گیا. پچھلی یلو اسکیم کو دھیلا نہیں ملا بینکوں کا. اب یہ 6 ارب روپیہ بینکوں کا ہڑپ کرنے کا پروگرام ہے ان کا. بابا خدا کا خوف کھائیں. اس وقت کوریا میں 1.5, 2, 250, 300 انجن ان کے پاس پڑے ہیں. اگر آپ کو امریکن کا ہی شوق ہے تو وہ لاکھ ڈالر کا مل جائے گا. اگر کوئی انویسٹر بات کرے تو ان کے پاس 20-25 سال سے بیکار پڑے ہیں. ہم 60 سال کے انجن استعمال کر رہے ہیں, وہ اٹھا لیں اور اس کا سٹرکچر تبدیل کریں. لقمان صاحب, ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, دنیا میں صرف 2 ملک رہ گئے ہیں جن کا جو ریل ہے, جس کو پٹڑی ہم کہتے ہیں, وہ 5.6 گیج یعنی اس کی چوڑائی 5.6 ہے. ساری دنیا میڈیم گیج پہ چلی گئی ہے. ٹرائل کے طور پر ایک پٹڑی ڈالیں, مفت لائیں, پیسنجر ٹرینیں, انجن لائیں, ایک پٹڑی ڈال دیں. بے شک کراچی سے سکھر تک آزما لیں, ملتان لاہور سے ملتان آزما لیں, پنڈی سے کچھ آزما لیں. ٹرائی تو کریں, کچھ کام تو کریں. ہم تو 400 کلومیٹر کم کر رہے تھے فیصلہ انڈس کے ساتھ ساتھ کراچی کا. یہ تو سارا کچھ میں شک کر رہا ہوں کہ پاکستان کا اسٹریٹجیکل سٹرکچر تباہ کیا جا رہا ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چوروں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے. چوروں کی کوئی دلچسپی نہیں. کوئی ریلوے والا ریل پہ سفر نہیں کر رہا, حتیٰ کہ 3.5 سال میں وزیر صاحب نے بھی ریل میں سفر نہیں کیا. تو ریلوے تو تباہ ہونی ہے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. سو یہ تباہی اور بربادی ہے. اور پاکستان میں جو ریل منسٹر ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر بنتا ہے. محمد خان جنیجو کو دیکھ لیں, یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھ لیں, یہ سارے لوگ ریل میں سے آئے ہیں. انہوں نے عوام کو نیچے سے دیکھا ہے. تو کیا اگلی باری شیخ رشید احمد کی ہے؟ کیوں نہیں رہیں گی؟ کیا اگلی باری وزیر اعظم بننے کے لیے شیخ رشید احمد صاحب کی ہے؟ نہیں جی, میں اسی جگہ خوش ہوں. میں نے جو یہ 2-3 سال بہتر اپنی زندگی کے گزارے ہیں, ساری زندگی نہیں گزارے, لیکن میں چاہتا ہوں خدا کے لیے یہ کروڑوں آدمیوں کی سواری کو ٹھیک کیا جائے. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں, حافظ سلمان بٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. جب بریک سے آئیں گے تو آپ کو بتاؤں گا کہ چائنیز لوکوموٹیوز کتنے کے تھے اور ان کو جان بوجھ کے خراب کر کے جو امریکن لوکوموٹیوز دیے گئے وہ کتنے کے ہیں. بٹ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور آپ کو میں بتا رہا تھا کہ چائنیز لوکوموٹیوز کے ساتھ ایک یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ سازش ہوئی اور ان کے اسپیئر پارٹس ان کو نہیں ریپلیس کیے گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ون آفٹر دی ادر وہ سارے کھڑا ہونا شروع ہو گئے اور جن کی اوریجنل قیمت 16 کروڑ روپے کے قریب تھی. لیکن اب امریکن لوکوموٹیوز لینا چاہ رہے ہیں جن کی قیمت جو ہے 33 سے 34 کروڑ روپیہ فی لوکوموٹیو ہے. کیا اس کے بعد ریلوے کے حالات سدھر جائیں گے اگر امریکن لوکوموٹیوز آ جاتے ہیں؟ دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ لوکوموٹیو چائنیز ہوں یا امریکی ہوں, ان کی بنیاد لینے کی جو ہے وہ کرپشن ہے. وہاں سے ڈالروں میں ان کو جو رشوت ملتی ہے اس سے ان کو زیادہ کمیشن ملتا ہے, اس لیے اس کے فیور میں ہیں لوگ. میں اصل میں دیکھیں 3000 پاور کا جو لوکوموٹیو ہے, 2000 پاور کا لوکوموٹیو ہے, اس وقت یہ چلا کس نے بیڑا غرق جو کیا ہے. ایک لوکوموٹیو پہ 6 ٹریکشن موٹرز ہونی چاہیے, 2 کے ساتھ چلا رہے ہیں, میکسیمم 3 کے ساتھ چلا رہے ہیں. اب اگر یہ اس کے ساتھ چلائیں گے تو لوکوموٹیو کا اپنی چھوٹی سی کار کے ساتھ اگر آپ 4 پلگ پوائنٹس کی بجائے 3 کے ساتھ چلائیں یا 2 کے ساتھ چلائیں تو کیا اس کا حال ہوگا. اسی طرح جو پرچیز ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, یہ میکینیکل ڈپارٹمنٹ چھوڑے پرچیز پہ آ جائیں. ابھی پچھلے دنوں میں میرا خیال 2 مہینے پہلے یہ چوکس جو ہوتی ہیں, چوکس یہ جو ٹیوب لائٹ کو جلانے کے سٹارٹ کے لیے چوکیں لگائی جاتی ہیں جس کی آج ضرورت نہیں ہے, وہ چوکیں انہوں نے لاکھوں روپے کی خریدی ہیں. اور ایک چوک جو 125-150 روپے بھی آتی ہے 492 روپے کی خریدی ہے بلک میں. یہ ہمارے حالات ہیں. یہ تیل خریدتے ہیں اور تیل کی چوری اس طرح ہے کہ یہ کراچی سے جب چلتا ہے, مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ 1 لاکھ لیٹر روز تیل مثلا انہوں نے چلایا ہے, 20,000 لیٹر جو ہے وہ کراچی سے کم چلتا ہے. تو یعنی آپ 100 روپے کی کرپشن کے لیے حکومت کا 2000 کا نقصان کر دیتے ہیں. جی 2000 کا نقصان کر رہے ہیں. تیل کا میں بتا رہا ہوں کہ یہ کراچی سے 1 لاکھ فرض کا 1 لاکھ لیٹر چلایا انہوں نے, بہت زیادہ چلتا ہے روز کا. یہ 20,000 لیٹر وہیں سے کم چلتا ہے. اور ڈی ایم ای کراچی, ڈی ایم ای سکھر, ڈی ایم ای ملتان, ڈی ایم ای لاہور, ڈی ایم ای پشاور اور کوئٹہ, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5-7 ہزار کم لیں, اس کی رسید دیں اور وہ 20,000 جو ہے نا وہ میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے. یہ آپ کی جو کوچز ہیں, کوچز کی پچھلے 2 سال 3 سال پہلے پیچھے فرش گر گیا تھا.
پیریوڈیکل ریپیئر نہیں ہے, مینٹیننس نہیں ہے. ہر انجن کو جس طرح ہماری گاڑی ہوتی ہے کہ چند 100 کلومیٹر کے بعد اس کا وہ فلٹر تبدیل ہونا ہے, اس کا آئل تبدیل ہونا ہے, یہاں فلٹر لے کر دیتے نہیں ہیں, اور وہ پرزے خرید کر انہوں نے کروڑوں روپے کے رکھے ہوئے ہیں اس میں وہ سٹوروں کے اندر, جو اگلے 20 سال میں کام نہیں آنے. تو جو چائنیز لوکوموٹیوز لیے ہیں اس کا مطلب وہ اسی وجہ سے خراب اسی وجہ سے فلٹر نہیں, ان کی جو پیریوڈیکل جو مینٹیننس ہے وہ فلٹر نہیں بدلے, ان کا جو انجن آئل ہے وہ بدلنے کی بجائے جو وہ اس میں ہودیوں میں حوضوں میں پڑا ہوا گندا انجن آئل نکال کے رکھا ہے وہی افسروں کا ڈالو اور چلا دو, بیڑا غرق کر دیا اس کا. یعنی یہ صرف اپنی مافیا کے لیے اتنی قیمتی کروڑوں روپے کی مشینیں ہیں جن کے انہوں نے تباہی کر دی ہے. شیخ رشید احمد صاحب, 1 ارب 46 کروڑ 38 لاکھ روپے کا سوال ہے, یہ کون کھا گیا؟ ایک ارب کو 58 کروڑ جی, وہ ٹوٹل اس کا دیکھیں جی, کھا گئے ریلوے والے اوپر سے نیچے. لیکن اب لقمان صاحب دیکھیں, میں نے جس دن چارج لیا, جمالی صاحب بھی کیونکہ ریلوے منسٹر رہے تھے, شوکت صاحب کا دور تھا, پہلا آرڈر دیا کہ کوئی پاکستان میں چیز امپورٹ نہیں کی جائے گی. ساری کوچز یہیں بنی ہیں, 400 کوچز بنائی گئی ہیں, یہیں بنی ہیں. ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں, نیوٹران بم بنا سکتے ہیں, میزائل بنا سکتے ہیں, ہم جہاز بنا سکتے ہیں, ہم انجن نہیں بنا سکتے. انڈیا کی ایک ہی سکسیس ہے کہ وہ انجن بنا رہا ہے. یہ انجن کبھی نہیں بنائیں گے, کمیشن کا مافیا ہے, یہ کمیشن کا مافیا ہے. یہ جو یہاں مردان میں فیکٹری اربوں روپے کی لگی ہے, بیکار لگی ہے, اس کو ہم نے ری انسٹیٹ کیا, اس کو چلانا چاہا, لیکن جو بڑے بڑے مگر مچھ ہیں وہ یہاں ٹھیک کام نہیں ہونے دیتے, ان کے ایجنٹ یہاں موجود ہیں. ہمیں اب اس کے حل کی طرف جانا چاہیے, ورنہ یہ ریلوے جو ہے اس کو بچائے قوم. یہ ریلوے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ ہے, بینڈ ہے, ہاسپٹل ہے, ان کے سکول ہیں, کالجز ہیں, 4,500 ایکڑ بقول ایک لینڈ ہے, لیکن یہ کس کام کی کہ جو آبجیکٹ ہے وہی حاصل نہیں ہو رہا. جو 4.5 اس کے جو غیر ضروری ایسٹس ہیں ان کو بوجھ ہلکا کیا جائے, ان کو فروخت کیا جائے, اور ان جو افسروں کو 80 40 کنال کی کوٹھیوں سے ایک کنال کی کوٹھی میں منتقل کیا جائے, اور ان کو سوچ پیدا کی جائے کہ ریل میں, اور یہ سفر کریں ریل میں, تب تو, اور فریٹ ٹرین چلے. میں نہیں سمجھتا, اور گورنمنٹ قانون بنائے, ریلوے کی پالیسی میں شامل ہو کہ یہ فرٹیلائزر, یہ ایکسپورٹ رائس کی اور یہ ساری چیزیں بائی ٹرین آئے, کرپشن کم ہو. لیکن جب حکومت کا ماٹو ہی کرپشن ہے, ان کو شرم ہی نہیں آتی. اس سے زیادہ بے شرمی کی انتہا نہیں ہے کہ انڈیا میں 3 وزیر اندر گئے ہیں کرپشن میں, تو پاکستان میں 1 گیا. یہ مثالیں دیتے ہیں, وہاں تو 3 گئے ہیں, یہاں بھی 3 چلے جائیں گے, گھبرائیں نہیں, یہاں شاید سارے کا سارا آوا ہی چلا جائے. لیکن کب جائے گا؟ جب ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی, یہ ملک سنبھل نہیں سکے گا, ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. یہاں فرشتے بھی لا کے بٹھا دیے جائیں اور 6 مہینے سال بعد ریلوے کباڑا خسارہ اور کباڑ خانہ بن جائے گا, کیونکہ فکر نہیں ہے, اندر جذبہ نہیں ہے, اور کام کرنے کے لیے ایک تھرل نہیں ہے جس کے بغیر. مجھے شیخ صاحب بڑی کوئکلی یہ بتائیں کہ 4,500 ایکڑ زمین ریلوے کی جس پہ غیر قانونی طور پہ قبضے ہوئے ہیں, اس کو کیسے چھڑایا جائے گا؟ سر جی, لقمان صاحب, کراچی کی جو کمرشل کینٹ کی لینڈ ہے, اگر اس کو آدھی قیمت پہ بھی بیچ دیا جائے, ریلوے کھڑی ہو جائے گی. جو فیوڈرلز لینڈ, جو لینڈ لارڈوں کے پاس ریلوے انگریز کے زمانے کی گروی رکھی ہوئی زمین ہے, جو لیز کی زمین ہے, انہی فیوڈرلز کو دے دیں, آدھی قیمت پہ دے دیں, ارننگ حاصل کریں. پیسہ نہیں ہوگا, ہر مہینے حکومت تو نہیں دے سکتی جی, ہر مہینے حکومت ان کو 4 یا 3 ارب روپیہ کہاں سے دے گی؟ اور PC1, جیسا کہ میرے بھائی نے کہا, PC1 یہ بنا نہیں رہے, ان کو مارے جائیں جوتیاں لاہور ریلوے اسٹیشن کے باہر لا کر کہ تم نے 3.5 سال میں PC1 بھی نہیں بنایا اور تم نے سارے انجن تباہ کیے. یہاں ہماری ورک شاپیں اگر 2 انجن ٹھیک کر لیتے ہفتے میں, مہینے میں 6 کر لیتے, یہ کہتے ہیں 6 کرتے, ایمرجنسی میں 12 کر لیتے, تو ریلوے تو چل رہی ہوتی. حساب کتاب میرے پاس آ رہا ہے, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ تقریباً ہر گھنٹے پاکستان ریلویز میں 30 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا ہے. شیخ رشید احمد, 35 لاکھ روپے. 35 لاکھ روپے. تھینک یو فار کریکشن. شیخ رشید اور حافظ سلمان بٹ صاحب میرے ساتھ ہی ہیں. ویل کم بیک ٹو دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو بریک. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وفاقی وزیر ریلوے جناب بلور صاحب اپنے رشتہ داروں کو کس طرح سے نواز رہے ہیں, اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھاتا ہوں. واچ ناؤ.
रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में तैयार की गई दस्तावेज के मुताबिक पेशावर के करीब अज़ाखेल ड्राई पोर्ट कायम करने के लिए इलियास बलोर के समधी और एप्टमा के साबिक चेयरमैन मोहसिन अजीज को 70 करोड़ रुपए मालियत की जमीन 27 करोड़ की ज़ाहिर करके सालाना 22,42,500 रुपए की लीज पर देने का फैसला किया गया। रेलवे के मालियाती एडवाइजर इमदाद अली ने मुजव्वजा मुआहदे की कई शिकों को नुकसानदेह करार देकर दस्तावेज पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर इनको तब्दील कराने के लिए शदीद दबाव डाल रहे हैं। जमीन के हसूल के लिए प्री क्वालिफिकेशन की दरखास्तें देने वाली मोहसिन अजीज की अज़ाखेल ड्राई पोर्ट ट्रस्ट के सिवा बाकी तीनों कंपनियों को नाअहल करार दे दिया गया है और लीज की कीमत के तयन के लिए साल 2007 के DC रेट को बुनियाद बनाया गया, जबकि दरामदी माल के कंटेनर पर रॉयल्टी 1,000 रुपए की बजाय $10 मुकर्रर करके ठेकेदार को फी कंटेनर 140 रुपए का इजाफी फायदा और रेलवे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। अज़ाखेल ट्रस्ट इस मंसूबे में 17 करोड़ 40 लाख रुपए की सरमायाकारी करेगा, जबकि नई ड्राई पोर्ट से अफगान ट्रेड और रेलवे की 16,000 बोगियों के जरिए लाए जाने वाले सामान से हर साल 20 से 25 करोड़ रुपए की आमदनी का अंदाजा लगाया गया है। इस सिलसिले में जब सेनेटर इलियास अहमद बलोर से फोन पर राब्ता किया गया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया और सिर्फ ये कहा कि दुनिया न्यूज़ के पास कोई दस्तावेज नहीं है। जी, और बलोर साहब क्या कहते हैं कि रेलवे के मुसाफिरों की मुश्किलात ख़त्म होने का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। हाफिज़ साहब, ये क्या हो रहा है? देखिए, वज़ीर साहब तो मेरा ख्याल है अगर आसिफ जरदारी साहब और वज़ीर आज़म साहब मेहरबानी करें ना तो उनको रोयत हलाल कमेटी का चेयरमैन बना दें। रेलवे तो नहीं चलती, कुछ शायद चांद ही देख लें, बड़ा पिछले 2 सालों में ये चांद देखने की कोशिश करते रहे। ये लुकमान भाई, मैं आप कहता हूँ कि ये जो लोकोमोटिव्स की बात कर रहे हैं, 500 लोकोमोटिव्स मौजूद हैं, जैसा शेख साहब ने कहा, उसमें से पुर्जे निकाल कर हम कुछ इंजन चला सकते हैं। 300 टोटल रिक्वायरमेंट है, 100 इस वक्त चल रहा है। ये 6 महीने के लिए मेरे चार्ट में दे दें। 6 महीने के अंदर अंदर जो एक पीरियडिकल मेंटेनेंस है, जो हमारे शेडों में होनी है, जो हमारे लोको शॉप्स में होनी है, और फिर उसके बाद पीरियडिकल जो मैक्सिमम होनी है वो हमारी रिसालपुर फैक्ट्री में होनी है और कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में होनी है। 6 महीनों के अंदर अंदर 250 से 300 इंजन जो है वो वापस ट्रैक पे आ सकते हैं पूरी तरह फिट होने के बाद, बहुत मामूली खर्चे के साथ। हमारा मुलाजिम इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो इसके जो है रिहेबिलिटेट कर ले। कोई नए इंजन मंगवाने की जरूरत, 6 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान रेलवे के पास 250 से 300 इंजन अवेलेबल होंगे ट्रेनें चलाने के लिए। मेरे हवाले करें, मैं कहता हूँ कि करप्शन माफिया जो है वो या तो छुट्टी ले जाएगी या इस्तीफे दे जाएगी। जब तक करप्शन माफिया को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान रेलवे की कोई दूसरी सूरत नहीं है कि इस पे बेशक आप 10 नहीं 100 अरब रुपया भी लगा दें, पाकिस्तान रेलवे को कोई दुहाई खुदा की कोई ठीक नहीं कर सकता। बात यह है कि शेख रशीद साहब, अगर ऊपर से वफाकी वुज़रा जो हैं वो खा रहे हो, बड़ी बड़ी रकूम खा रहे हो, तो नीचे आप छोटे मुलाजमीन को क्या करप्शन पे मैं एक मिसाल देता हूँ मरियम गिलानी की। जी, मरियम गिलानी ने मेरिट के बगैर वो कोशिश की कि ना हो, भर्ती ना हो वो मुलाजम पिशावर और पिंडी डिवीजन में। इन्होंने उसको उसके खिलाफ केस कर दिया, उसको डिमोट कर दिया है और उसको नीचे कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इनके कहने के मुताबिक जो है ना वो सियासी जोर जबरदस्ती की बुनियाद बंदे भर्ती नहीं किए। जी शेख साहब, मैं लुकमान साहब आपके इस हिस्टोरिकल प्रोग्राम में एक बात कहना चाहता हूं और ख़ास तौर पे फ़ौज को और जनरल कियानी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो 8 बड़े ब्रिजेस हैं, जब रन पठानी गिरी तो हमने ये सर्वे किया, ये 8 के 8 बड़े ब्रिज अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। अगर कोई एक बड़ा स्टील ब्रिज गिर गया तो सारा पाकिस्तान की नकलो हमल जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। और एक लॉजिस्टिक एक्सरसाइज की जाए, 13,842 या 43 पुलियां छोटी बड़ी कराची से लेके तोरखम तक, उसमें से 10,000 पुलियों को 4 साल से किसी ने जाके ठोक के देखा भी नहीं कि ये नीचे से गल तो नहीं गई है। और क्योंकि रेलवे चल नहीं रही इसलिए शुक्र है खुदा का कोई हादसा नहीं हो रहा। अगर ये चले तो आप देखेंगे इसका कितना बुरा हाल है और आम आदमी किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, और लैंड माफिया जहां से जी चाह रहा है रेलवे की लैंड में से अपने रास्ते निकाल रहा है। और 10,000 क्रॉसिंग जहां होती हैं, आप देखें 1 घंटे में कितना फ्यूल लोगों का क्रॉसिंग पे रुकता है। कोई मंसूबाबंदी नहीं, एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आप देखें कि इंडिया ने रेलवे की पॉलिसी में 18 गुना इजाफा किया है। पाकिस्तान में 12% पे भी नहीं रह गया पैसेंजर को तो छोड़ें, फ्रेट का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। और मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये अंग्रेज हमें जो कुछ दे गया है ये किसी से नहीं बन पाएगा दोबारा। अंग्रेज ने 100 साल पहले यहां पावर प्लांट्स की जगह छोड़ी है। 100 साल पहले के जो उनके फर्स्ट एड बॉक्स निकले हैं उनकी दवाई आज तक महफूज है।
جا کے گورڑا میں جو ہم نے میوزیم بنایا ہے اس میں جا کے دیکھیں کہ انہوں نے 200 سال کی منصوبہ بندی کی. یہاں تو 2 دن کا آئل نہیں ہے, 2 دن کم از کم 30-35 دن کا ان کے پاس آئل ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ کوئی سیلاب ہو, کوئی کچھ ہو, یہ کیا کریں گے؟ یہ تباہی ہے, بربادی ہے. یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, اس میں خالصتاً پاکستانی سوچ ہونی چاہیے, اور پاکستانی سوچ کے مطابق اس ریلوے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے. یہ ریلوے اتنی بری حالت میں نہیں ہے. ہمارا ریلوے کا مزدور ساری, اگر یہ ہر قسم کے انجن ٹھیک کر سکتا ہے, ہٹاچی کے, امریکن, چائنیز, اور لقمان صاحب چائنیز انجن کے لیے تو رمچی کی ہفتے میں 3 فلائٹیں ہیں, 2 گھنٹے کی ہنزو یا گنزو کے لیے یا چندو کے لیے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک بڑی, شیخ صاحب اور حافظ صاحب, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ پاکستان کو یعنی اقتصادی طور پہ ایک سپر پاور کا محتاج بنایا جا رہا ہے, اور اس کو اپنے جو اقتصادی کانٹریکٹس ہیں. لقمان صاحب یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. یہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے پاکستان کی ریلوے کو تباہ کرنا. آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل بالکل, میں آپ کے اس پوائنٹ سے 100% ایگری کرتا ہوں, اور یہ میں آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس ریلوے کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے. شیخ صاحب کی میں آپ کے اس پوائنٹ کو 100% مقتدر حلقوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی لاجسٹک سپلائی لائن ٹوٹلی ڈسٹروائے ہونے جا رہی ہے. آپ کے جتنے گوڈاؤن ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے جو ریل ٹرین کے ساتھ اٹیچ ہیں, یہ سارے کیمپ بن جائیں گے. یہ بالکل لقمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے پاکستان ریلوے کو تباہ کرنا. یہ کمرشل یعنی ہماری اکانومی ایز ویل ایز ڈیفنس. میں شیخ صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری کسی وقت بھی آج بھی ایکسرسائزز ہوتی ہیں تو بڑا بلک ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ یعنی ایمونیشن کا اور پرسنل جو عام فورسز کے ہیں وہ ریلوے سے ٹریول کرتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اس میں اگر کوئی انٹرپشن ہو جائے, کوئی اس میں بلاکیج ہو جائے, اور ہمارے ٹریکس کئی جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں اگر ٹریول کرے, یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں شیخ صاحب, یہ ان کو افسروں کو اور منسٹر صاحب کو پابند کیا جانا چاہیے کہ آپ ایئر پر ٹریول نہیں کر سکتے, صرف ریلوے پہ کریں. وہاں پر کوشنز لگے ہوئے ہیں کہ آپ 5 میل, کسی جگہ پر ہے کہ 10 میل, کسی جگہ پر ہے کہ 15 میل, اس سے زیادہ گاڑی آپ سپیڈ سے چلا نہیں سکتے کہ آپ کا ٹریک جو ہے وہ مینٹین نہیں کیا جا سکا. وہ جو ہے وہ ملازم موجود ہے اور وہ ڈیوٹی دے رہا ہے, لیکن وہاں پتھر نہیں ڈالا گیا, وہاں پر سلیپر تبدیل نہیں کیا گیا, وہاں پر جو ریل ہے آپ کی وہ سیدھا ہوگی, اس کو جو ہے ریپلیس نہیں کیا گیا. اس لیے وہاں کوشن لگے ہوئے ہیں, اور آپ جو ہے وہ آ جائیں حیدرآباد سے خانیوال تک, جا بجا کوشنز لگے ہوئے ہیں کہ 15 میل, 15 کلومیٹر, 20 کلومیٹر اور 25 کلومیٹر پہ آپ اسی سپیڈ پہ گاڑی چلائیں گے, کیونکہ ٹریک آپ کو گاڑی کی سپیڈ کی اجازت نہیں دیتا. تو جب یہ صورت ہوگی تو کل کو آپ کی جو سپلائی ہے آپ کی فورسز کی, ایمونیشن کی وغیرہ وغیرہ, وہ آپ کس طرح کر سکیں گے؟ اور یہ جو اس میں ہوا ہے, ایک ایکشن ہوا ہے, ایک کمانڈو ایکشن تھا کہ کوئی ایسی چیز ڈالی گئی جس سے انجن, بوگیاں اور اسٹیشن جل گئے. اگر یہ اسی قسم کی اسٹریٹجک ہماری پرابلم رہی ریلوے کے ساتھ تو بہت خوفناک منظر ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ تو رونگٹے کھڑے کر دے گا. حافظ سلمان بٹ صاحب آپ کا, شیخ رشید احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات بتاتا دوں کہ جو یہ سینکڑوں کلومیٹر پچھلے 1.5 سال 2 سال کے اندر انڈین ریلویز نے انکریز کی ہے, اگر آپ اس کا میپ دیکھتے ہیں تو وہ ان علاقوں میں جو پاکستان سے ملحقہ بارڈرز ہیں, اور یہ خالصتاً انہوں نے ٹرپ موومنٹس کے لیے اپنی جو ہے اس کو وہاں پہ انکریز کیا ہے. بلکہ اگر آپ اس کے سیٹلائٹ امیجز دیکھیں گوگل میپ کے اوپر جا کے, گوگل ارتھ کے اوپر جا کے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں POL کنٹینرز کے ڈمپس بھی انہوں نے بنائے ہیں, وہاں پہ ایمو ڈمپس بھی ہیں, وہاں پہ پیٹرول یعنی اور گیس کے بھی ڈمپس ہیں. تو ایک بڑی کانسنٹریٹڈ اور فوکسڈ پالیسی کے تحت وہ پاکستان کے ارد گرد جو ہے اپنا ملیٹریلی تھرو ریلویز اپنا حصار جو ہے بنا رہے ہیں, اور ہم لوگ ریلویز کو 2 ارب روپے ماہانہ کا خسارہ پہنچا رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.